یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ آپ بیتی کہانیاں کے سلسلے کی کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو ارم عامر۔ کہانی کا عنوان ہے کتاب، جسے تحریر کیا ہے طیبہ وہاب نے۔ پیارے بچوں، مجھے ایک لکھاری نے بہت پیار سے لکھا، دیس دیس کی کہانیوں سے سجایا، پریوں، شہزادیوں اور شہزادوں کو مجھ میں بسایا، پھر ایک پرنٹر کمپنی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے نت نئے رنگوں سے مجھے بہت خوبصورت بنا دیا۔ میرے سرورق پر ایک پیاری شہزادی اور اڑنے والا گھوڑا بنایا اور 2 بچے تتنیاں پکڑتے ہوئے۔ پھر مجھے ایک دکان پہ رکھ دیا گیا، لیکن اکیلا رہنا اور بیکار رہنا مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میرے اندر رہنے والے شہزادے، شہزادیاں اور دیس دیس کے لوگ بھی اداس ہو جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی آئے اور ہم انہیں سیر کروائیں۔ ایک دن علی کے ابا نے مجھے دکان سے خریدا اور رنگین کاغذ میں پیک کر کے علی کو تحفہ دے دیا۔ اب علی روز رات کو میرے پاس آتا، میرے ساتھ دیس دیس کی سیر کرتا۔ میرا کاغذ بھی ملائم سا تھا۔ جب علی کہانی پڑھتے ہوئے تصویر پر انگلی لگاتا تو میری تو ہنسی ہی بند نہ ہوتی، اور علی تو ایک ایک تصویر کو چھوتا۔ میں علی کے سرہانے ٹیبل پہ دھری رہتی۔ رات کو علی سو بھی جاتا تو میں اسے دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی علی باقی کتابوں کے ساتھ مجھے اسکول لے جاتا۔ وہاں علی کے دوست بھی مجھے پڑھتے۔ اتنی آؤ بھگت سے میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، لیکن ہائے رے قسمت، یہ سب 4 دن کی چاندنی ہی ثابت ہوئی۔ ایک دن علی کے ماموں امریکہ سے آئے تو ایک چھوٹی سی ٹی وی کی اسکرین نما چیز ٹیبلٹ لے آئے علی کے لیے۔ اس دن علی میرے پاس نہ آیا۔ میں نے سمجھا مصروف ہوگا، لیکن نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے۔ علی کو تو جب دیکھو ٹیبلٹ پر گیمز کھیلنے اور یوٹیوب دیکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی۔ وہ علی جو رات کو میرے بغیر سوتا نہ تھا، اب ٹیبلٹ سمیت کمبل میں گھس کر گیمز کھیلتا رہتا ساری رات۔ علی کو موٹا سا نظر کا چشمہ بھی لگ گیا اور پڑھائی میں پیچھے بھی رہنے لگ گیا تھا، مگر علی باز ہی نہ آیا۔ ایک دن تو یوں ہوا کہ علی کی چھوٹی بہن کے ہاتھ میں موٹا سا مارکر آ گیا۔ علی نے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ بچوں، اس نے تو میرا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ مجھ پر بنی شہزادی کی مونچھیں بنا دی، کالے دھبوں سے میری صورت خراب ہی کر کے رکھ دی، اور تو اور مہمان آئے تو امی نے میرے 2-3 صفحے پھاڑ کر گرم گرم پکوڑے رکھ دیے۔ ہائے، اوف اوف، اللہ مدد! اور بھلا ہو جو میری ایک صفحے پر اللہ کا نام لکھا تھا، جسے دیکھ کر علی کی امی نے صفحے نہ پھاڑے اور مجھے اسٹور میں پھینک دیا۔ ایسے ہی میں تنہائی کے احساس سے بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ردی والا آیا اور پرانے اخبارات کے ہمراہ میں اس کے پاس آ گئی۔ اس نے باقی اخبار تو سموسے پکوڑے والوں کو دے دیے، لیکن مجھے ایک پرانی کتابوں کے دکاندار کے حوالے کر دیا۔ یہاں مجھ جیسی اور بھی بہت سی کتابیں تنہائی کی زندگی گزار رہی تھیں، اس انتظار میں کہ کب کوئی بچہ ٹیبلٹ سے جان چھڑا کر ہمارے پاس آئے، ہم سے دوستی کرے، ہمارے ساتھ دیس دیس کی سیر پر جائے، ہماری تصویروں پر انگلی پھیرے تاکہ ہم پھر سے زندہ ہوں۔ خیر، ایک دن اللہ نے میری پھر سے سن لی۔ ایک لڑکا بلال دکان پر آیا اور محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔
بالکل ویسے ہی جیسے علی دیکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ابا سے کہا کہ اسے مجھے گھر لے کے جانا ہے۔ گھر لا کر ٹیپ اور رنگین کاغذ سے اس نے میری مرہم پٹی کی۔ اب میں بلال کی سب سے اچھی دوست کتاب ہوں اور بہت خوش رہتی ہوں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس بھی میری طرح کوئی کتاب ہے تو اسے یوں ردی کی ٹوکری کی نظر نہ کیجیے، بلکہ کسی پرانی دکان یا لائبریری کو دے دیں جہاں اور بھی بہت سے بچے مجھے پڑھ سکیں اور میں بھی خوش رہوں۔ یہ تھی آج کی کہانی ارم عامر کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ساؤنڈ کلاؤڈ لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔